السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے روبرو مفکر اسلام ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پاجا سراغ زندگی کا ایک اقتباس جو صفحہ نمبر 95 پر موجود ہے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو بغور سماعت کیجیے اور اس سے استفادہ کیجیے۔ اس اقتباس کو اگر کوئی عنوان دیا جا سکتا ہے تو علماء امت اور ان کے تجدیدی کارنامے بالخصوص فلسفے کے تعلق سے یہ عنوان دیا جا سکتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری کے بعد ان کے مکتب خیال کے علماء نے ان کے کام کو جاری رکھا اور قاضی ابو بکر باقلانی، شیخ ابو اسحاق اصفرائینی جیسے متکلم اور علامہ ابو اسحاق شیرازی اور امام الحرمین جیسے مدرس و استاذ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اہل سنت کا علمی تفوق قائم رکھا، لیکن اس عرصے میں یونان کا علمی ذخیرہ عربی میں منتقل ہو چکا تھا اور باطنیوں اور فلاسفہ نے مل کر فلسفے کو تقدیس اور عصمت کا جامہ پہنا دیا تھا اور وہ عقلیت و حق کا معیار بن گیا تھا۔ ادھر علم کلام کے حلقے میں جس کو سب سے زیادہ زمانہ شناس اور بیدار مغز ہونا چاہیے تھا، جمود و تقلید سرایت کر گئی تھی۔ علماء کلام کو نہ صرف اس پر اصرار تھا کہ اشعری و ماتریدی عقائد کو تسلیم کیا جائے، بلکہ اس پر بھی اصرار تھا کہ ان عقائد کو ثابت کرنے کے لیے بھی وہی مقدمات و دلائل اور وہی الفاظ و اصطلاحات استعمال کیے جائیں جو اشاعرہ و ماتریدیہ نے استعمال کیے ہیں۔ حالانکہ زمانہ نئے دلائل اور نئے طرز استدلال اور نئے اجتہاد کا طالب تھا۔ امام ابو الحسن اشعری کا دور فلسفے کا دور طفولیت تھا اور عالم اسلام میں اس کا نیا تعارف ہوا تھا۔ 5ویں صدی میں وہ اپنے شباب کو پہنچ چکا تھا اور زندگی میں اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ اس وقت ایک نئی شخصیت، نئے اجتہاد، تازہ دماغ اور نئے علم کلام کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے انتظام خداوندی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں اصول و عقائد اسلامیہ پر نئے انداز سے گفتگو کی اور ان کو ثابت کرنے کے لیے ایسے مقدمات و دلائل قائم کیے جو اس زمانے کے لحاظ سے زیادہ مؤثر اور اپنے اثر کے لحاظ سے زیادہ دلنشیں اور دل پذیر تھے۔ ان کے استدلال اور طرز بحث نے دین کا نیا وقار اور اہل سنت کا نیا اعتبار قائم کر دیا اور ہزاروں بے چین اور مضطرب دماغوں کے لیے وہ سکون و ایمان کا باعث ہوئے۔ اگرچہ علم کلام کے حلقے نے اس وقت ان کی اس اہم دینی خدمت کی داد نہیں دی، بلکہ علم کلام کی پرانی لکیر سے ہٹنے کی بنا پر ان پر اعتراضات کیے گئے، جن کا جواب امام صاحب نے فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ میں لکھا ہے۔ لیکن بالآخر عالم اسلام نے ان کے اس مجددانہ کارنامے کا اعتراف کیا۔ امام صاحب نے فلسفے کا جواب دینے کے لیے اس کی ضرورت سمجھی کہ وہ فلسفے کے اصل ماخذوں کا براہ راست مطالعہ کریں اور اس پر علمی تنقید کا استحقاق پیدا کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 سال لگ کر، جیسا کہ انہوں نے المنقذ من الضلال میں لکھا ہے، فلسفے کے علوم کا گہرا مطالعہ کیا اور باطنیہ کے عقائد و خیالات سے واقفیت پیدا کی۔ پھر انہوں نے مقاصد الفلاسفہ اور پھر تحافت الفلاسفہ لکھی۔ تحافت الفلاسفہ میں انہوں نے نیا کام یہ کیا کہ ابھی تک متکلمین اسلام کی طرف سے مدافعات و جواب دہی کیا کرتے تھے، جو ہمیشہ سے ایک کمزور طریقہ ہے۔ امام غزالی نے پہلی بار فلسفے کے شیش محل پر سنگ باری کی۔ ان کے اس حملے کا یہ اثر تھا کہ بقول مغربی مؤرخین نے فلسفہ 100 برس تک فلسفے کی عمارت ان کے حملے سے متزلزل رہی اور تقریباً 90